अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम सलमान अहमद लाली और आप देख रहे हैं ग्लोबल व्यू न्यूज़। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और उसके सियासी मुस्तकबिल के बारे में। द क्वेश्चन वर्थ आस्किंग इज, कैन इंडिया defeat Mr. Narendra Modi in the next Lok Sabha elections? And when I say India, it doesn't mean India the country. It means this new electoral and political alliance formed by Indian National Congress and other regional parties. ये 28 पार्टी एक अलायंस है। इसके अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी फ्रॉम बंगाल शामिल है, इसमें नीतीश कुमार शामिल है, इसमें लालू प्रसाद यादव शामिल है, इसमें शिवसेना शामिल है, इसमें शरद पवार शामिल है, इसमें अरविंद केजरीवाल शामिल है। सो इतना बड़ा इत्तेहाद कायम किया गया है टू टेक ऑन मिस्टर नरेंद्र मोदी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। और अगर इनके वोट बैंक की बात करें तो इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस दे सिक्योर्ड अराउंड 63% ऑफ द वोट्स टुगेदर, जबकि बीजेपी ने 37% ऑफ द वोट्स जो हैं वो हासिल किए। तो देखने और सुनने में ये चीज़ बहुत आसान लगती है कि 63% वोट बैंक वाला जो इत्तेहाद है वो बड़ी आसानी से बीजेपी को शिकस्त दे सकता है आइंदा लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर। लेकिन ये बहुत ही पेचीदा सियासी मामला है और ये इतना आसान नहीं है। उसकी कुछ वजूहत हैं, वो वजूहत मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये इत्तेहाद कायम रह सकता है कि नहीं रह सकता। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने तासुरात ज़रूर दीजिए। सो अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। तो सिचुएशन ये है कि ये जो अलायंस है इसके अंदर 28 पार्टीज़ हैं और इनके माजी के अंदर बहुत से सियासी, बहुत से पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे हुए हैं। इनके अंदर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, इनके अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और रीजनल लेवल के ऊपर भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको इन्हें भुलाना पड़ेगा या जिनको ये वो ऑड्स हैं जिनको इन्हें डिफाई करना पड़ेगा। उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये, एक तो बुनियादी इनका एक नैरेटिव है कि वो सेकुलरिज्म को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। वो जो बिगटरी है इंडियन सोसाइटी के अंदर आज उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोर करना चाहते हैं उस शक्ल और सूरत में, वो प्लूरलिस्टिक और सेकुलर डेमोक्रेसी जिसको एनविजन किया था बाय द फोर फादर्स, या जिसका तस्वुर दिया गया है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। ये वो सब चीज़ें हैं, ये वो रेटोरिक्स हैं, ये वो नैरेटिव है जिस पर यूनानिमसली सब लोगों का इत्तफाक है। एट द सेम टाइम एक और चीज़ पर भी इत्तफाक ये है कि जो बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ करप्शन वगैरह और दीगर केसेस के लिए फेडरल एजेंसीज़ को इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है, वो बड़ा ख़तरनाक काम है। और दूसरी बात ये भी उन्हें फ़िक्र है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर एक और मौका मिल गया मिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत के अंदर हुकूमत बनाने का, तो इनके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो कम होती चली जाएगी, वो घटती चली जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये इकट्ठा होने पर मजबूर हुए। लेकिन अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कौन सी हैं इस अलायंस को, इस इंडिया को अगेंस्ट बीजेपी। वो ये हैं कि एक तो ये कि बीजेपी के पास एक फेस है मिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है, बल्कि मैं कहूँगा एक बड़े ज़बरदस्त शो मैन है और उनकी अप्रूवल रेटिंग भी अच्छी खासी है एंड दे हैव समथिंग टू शो फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि पूरी इस अलायंस के अंदर 28 जमाती अलायंस के अंदर कोई एक शख्सियत ऐसी नहीं है उस स्टेचर की, उस क्रिज्मा की, जो मिस्टर नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो ये है जो फॉल्ट लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं विद इन दिस अलायंस, कि एक तरफ आपको कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टीज़ मिलती हैं, तो दूसरी तरफ आपको फ्री मार्केट इकॉनमी को सपोर्ट करने वाली पार्टीज़ मिलती हैं। एक तरफ आपको हिंदू नेशनलिस्ट पार्टीज़ मिलती हैं तो दूसरी तरफ आपको सेकुलर पार्टीज़ मिलती हैं। सो डाइवर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली ये मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं जिन्होंने ये इत्तेहाद कायम किया है और अपने वोटर को कन्विंस करना कि ये इत्तेहाद उनके लिए बेहतर है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। दूसरी बात यह है कि अदर देन द बेसिक एजेंडा दैट दे हैव to dethrone Mr. Modi or to defeat BJP in the next Lok Sabha elections, जो बाकी नैरेटिव है, चाहे इकोनॉमिक नैरेटिव की आप बात कर लें, तो जो कम्युनिस्ट हैं वो ऑब्वियसली दे वुड प्रेफर कि इस तरह का नैरेटिव बनाया जाए जो उनकी वोटर बेस को अपील करे और सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की जाए या इन्हांस्ड रेगुलेशन की बात की जाए
یا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا شیئر بڑھانے کی بات کی جائے. دوسری طرف جو فری مارکیٹ اکانومی کا سپورٹ کرنے والی پارٹیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی ووٹر بیس کو ہوگا. اور آج جو ینگ اسپائرنگ انڈیا ہمیں نظر آتا ہے، جس میں پورے انڈیا کے اندر ہر سگنیفیکنٹ شہر کے اندر آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں اسٹارٹ اپس نظر آئیں گے، ڈیجیٹل اسٹارٹ اپس نظر آئیں گے. تو انڈین جو ایسپریشنز ہیں اس میں بھی جو سوشلسٹ یا کمیونسٹ اکانومی ہے اس کا کوئی ہمیں نظر نہیں آتا. اور جب ہم بی جے پی کی بات کرتے ہیں تو ان کا نیریٹو بڑا سمپل ہے کہ جی ہم انڈیا کو $5 ٹریلین اکانومی بنانے جا رہے ہیں، ہم انڈیا کو ایک گلوبل پاور بنانے جا رہے ہیں اور ہم اس میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور ہم چاند تک انڈیا کو لے کر گئے ہیں، ہم آگے بھی پہنچیں گے، مزید ستاروں پر کمنڈ ڈالیں گے. تو یہ ان کا نیریٹو ہے. لیکن دوسری طرف جو اتنے بڑے اتحاد کو، اتنے بڑے الائنس کو لے کر چلنا، اس کی کمپلیکسٹیز، اس کی پیچیدگیاں، اس کے اندر ایک کامن گراؤنڈ تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا. سو یہ دوسرا پرابلم ہے. تھرڈ پرابلم یہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے کریں گے؟ کون سی پارٹی کتنی قربانی دے گی اور دوسری پارٹیوں کو حصہ دے گی؟ اسپیشلی انڈین نیشنل کانگریس کو بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی. انہیں ان تمام ریجنل پارٹیز کو زیادہ بڑا شیئر دینا پڑے گا مختلف اسٹیٹس کے اندر. وہ ایک نیشنل لیول کی واحد جماعت ہے اس پورے الائنس کے اندر. سو سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ ان کو دینی پڑے گی اور یہ وہ ایک نازک مرحلہ ہے یا وہ معاملہ ہے جو اس اتحاد کو پارا پارا کر سکتا ہے. دس از واٹ بی جے پی اینڈ مسٹر نریندر مودی ہوپس فار. اور یہ ان کا خیال ہے اور ابھی سے پولیٹیکل پنڈتس جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے بات کرنا بھی شروع کر دی ہے کہ اس الائنس کا قائم رہنا جو ہے وہ ایک کویسچنیبل بات ہے. پھر اگلا فیکٹر جو میری نظر میں بڑا اہم ہے وہ ہے دا ایبسنس آف پرشانت کشور فیکٹر. اگر آپ ریسنٹ سیٹ بیکس دیکھیں بی جے پی کے تو کرناٹکا کے علاوہ مختلف جو اسٹیٹس کے اندر بی جے پی کو شکست ہوئی ہے مختلف ریجنل پارٹیز کی جانب سے، اس کے اندر ایک فیکٹر کامن ہے اور وہ ہے پرشانت کشور. پرشانت کشور جو ہیں وہ انتہائی زبردست آدمی ہیں. وہ ایک الیکٹورل اسٹریٹجسٹ ہیں. انہوں نے بی جے پی میں کام کیا. جو پہلی مسٹر مودی کی کیمپین ہے اس میں ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا. انہوں نے کیمپین کو ڈیزائن کیا اور وہ جانتے ہیں بی جے پی کے کام کرنے کے انداز کو بھی، اور وہ کافی قریب کیوں کہ رہے ہیں تو وہ ان کے رازوں سے بھی واقف ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پرشانت کشور ہیں وہ ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اور وہ نیریٹو بلڈنگ کے بھی ماہر ہیں. اور وہ جو پروجیکشن ہوتی ہے، جو ایک برانڈ بلڈنگ ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کی، اس کے بھی ماہر ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ممتا بنرجی کو بھی جتایا، انہوں نے ایم کے اسٹالن کو بھی جتایا، انہوں نے کیپٹن امریندر سنگھ کو پنجاب میں جتایا، انہوں نے اروند کیجریوال کو دلی میں جتایا. ایک یو پی کا الیکشن تھا، یہ ایک تو لاسٹ الیکشنز میں، کہ اس سے پہلے والے جو اسٹیٹ الیکشنز ہوئے تھے وہ ان کے پاس کیمپین تھی. یہ وہ واحد ایک ایسی الیکشن ہے جو کہ وہ ہارے تھے اور اس کے اندر بھی ان کی جو ریکمنڈیشنز یا ان کی جو ایڈوائس تھی اس کو مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا بیکاز آف سو مینی ادر پرابلمس. انڈین نیشنل کانگریس از ناٹ دیٹ کائنڈ آف پارٹی جو اس طریقے سے چلے. وہ کیونکہ ہاتھی بن چکی ہے ایک پرانا، وہ بھی بوڑھا ہاتھی، تو اس کے اندر پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. تو وہاں پر وہ واحد ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر وہ الیکشن ہارے. سو اگر پرشانت کشور اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دو دھاری تلوار ہے. ان کو ایکسیپٹ کرنا یا ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا اس الائنس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. یا وہ جب کہیں گے کہ جی آپ راہل گاندھی کو نہیں فلاں کو یونینیمس لیڈر کریں تو اس میں سب لوگوں کو اعتراض ہوگا. اگر وہ ششی تھرور کو کل کو کہتے ہیں کہ جی وہ فیس آف دا کیمپین بنے تو وہ پرابلم نہروز کے لیے بھی ہوگی اور کانگریس میں دیگر لوگوں کے لیے بھی ہوگی. اسی طرح سے وہ کسی اگر ریجنل پارٹی سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ممتا بنرجی کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ مسٹر نریندر مودی کا مقابلہ کر سکتی ہیں، شی ہیز اے پرفارمنس ٹو شو فار، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوگا، باقی لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. سو یہ ایک فیکٹر ہے جو کہ مسنگ ہے. اگر یہ فیکٹر ہوتا ہے اور ان کی ریکمنڈیشنز کو مکمل طور پر اپلائی کیا جاتا ہے تو دیر از نو ڈاؤٹ ان دس کہ جو نیکسٹ لوک سبھا الیکشن ہے اس کے اندر بی جے پی ہار جائے گی. لیکن کیونکہ یہ پرابلمز موجود ہیں اس وجہ سے دیر از اسٹل ہوپ. لیکن اگر آپ اوور آل بی جے پی کے کانفیڈنس لیول دیکھیں تو ہمیں کچھ وہ ڈگمگاتا نظر آتا ہے. اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ہاں ذرا نروسنس یا انگزائٹی پائی جاتی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اب وہ پچھلے الیکشنز یا پہلے الیکشنز جتنے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کرناٹکا کے جو سیٹ بیک ہے وہ بھی ہے, اور ریسنٹ جو پاپولیرٹی آف راہل گاندھی ہے, جو انہوں نے اکراس انڈیا واک کی فرام ساؤتھ انڈیا ٹل کشمیر, وہ پیدل چلے. مین اسٹریم میڈیا نے اسے اگنور کیا, اتنی زیادہ اسے کوریج نہیں دی, لیکن سوشل میڈیا پر ان کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا. اور کرناٹکا کا جو الیکشن کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کی جیت ہے, اس کے اندر مسٹر راہل گاندھی کی اس یاترا کا بہت زیادہ کردار کہا جاتا ہے کہ ہے, اور اس کو بہت زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ بی جے پی از نروس فار دا فرسٹ ٹائم. لیکن ایز آئی سیڈ کہ یہ جو اتحاد ہے, یہ جو الائنس ہے, اٹ از سو کمپلیکیٹڈ, اس کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں. اور جو بی جے پی کی ایبلٹی ہے ٹو مینپولیٹ دا سینٹیمنٹس آف دیئر کور سپورٹ بیس, ہندوز, کنزرویٹو فنڈامنٹلسٹ ہندوز, وہ ان کو اپیل کرنے میں اگر کامیاب ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ مسئلہ دیگر پارٹیز کے لیے ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دے آر گڈ ایٹ اسپننگ دا نیریٹیوس. اگر وہ کوئی ایسا نیریٹیو اسپن کرتے ہیں ان فیوچر اگینسٹ کانگریس اور اینی ادر پارٹی اور دا ہول انڈیا الائنس, اور جو جیسے کہ وہ ابھی سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ دس از الائنس فار کرپشن, تو پھر یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا. خواتین و حضرات, انڈیا has emerged as a significant global power and an economic power, اور آنے والے دنوں کے اندر پوری دنیا کی سیاست کے اندر اس کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں بڑھتا نظر آتا ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ان پر نظر رکھی جائے. انشاءاللہ آئندہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے مزید جو انالیسز ہیں انڈین پالیٹکس کے لیے اوپر یا اس کے حوالے سے, وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرتا رہوں. آئندہ ویڈیو تک کے لیے مجھے یعنی سلمان احمد لالی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.